چنگے سلوک کے متعلق کل درس کے اندر قرآن پاک دیاں کچھ آیات مقدسہ ساڈے سامنے بیان کیتیاں سن اور چند آیات مقدسہ باقی نے۔ خالق کی کائنات مالک ارض السماوات نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن نشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا۔ سورۃ لقمان دی آیت مقدسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اسی انسان نو اس دے ماں باپ دے بارے تاکید فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے کہ اسی انسان نو اس دے ماں باپ دے بارے تاکید فرمائیے کہ اس دی ماں نے اینو پیٹ دے اندر رکھیا ہے۔ بندے دی انسان دی ماں نے انو پیٹ دے اندر رکھیا ہے، کمزوری دے اتے کمزوری برداشت کرتی رہی ہے، کیونکہ جدو یہ دن ہوندے نے یہ عورت ہی اس چیز نو صحیح بیان کر سکتی کہ کنے مشکل دن ہوندے نے، اور فرمایا کمزوری دے اتے کمزوری برداشت کرتی رہی۔ اس دا دودھ 2 برس تک چھڑایا گیا، یعنی 2 سال اس نے اپنے بچے نو دودھ بھی پلایا۔ فرمایا ایک تو شکر کر میرا بھی، اللہ ارشاد فرماندے تو شکر کر میرا بھی اور اپنے ماں باپ دا بھی، ہاں میری ہی طرفوں، کیونکہ تینوں میری ہی طرف آنا ہے، قبر دے اندر پہنچنا ہے، پھر میدان حشر دے اندر میں تیرے کو حساب لینا ہے، سارے معاملات ہونے نے، فلہذا اس دنیا دے اندر تو ماں باپ دا بھی شکر کر اور میں رب دا بھی شکر کر۔ اور میں اگر وہ دوویں تیرے نال کوشش کرن کہ میرا شریک ٹھہرا اس نو جس دا تینوں علم نہیں ہے تو کہنا نہ من، اور دنیا دے اندر بھلائی دے نال انہاں دا ساتھ دے۔ ہاں اگر تینوں آکھن کہ رب دے علاوہ کسی ہور نو من، کسی ہور نو رب من، تے پھر تو انہاں دا آکھیا نہیں مننا، رب اللہ فرماندا ہے صرف مینوں ہی مننا ہے، اور فرمایا ہاں اس دے علاوہ انج نہیں کہ انہوں نے آکھیا تے پھر تو انہوں چھڈ کے چلا جا، فرمایا باقی دنیاوی معاملات دے اندر جڑا نا تو انہاں دے نال بھلائی دے اندر پیش آ، بس اے جڑا رب دے شریک ٹھہران دا معاملہ ہے اے تو عمل نہ کریں، انج نہیں کہ انہوں نے مینوں آکھ دیتے تے فالحاظ میں انہاں دی خدمت ہی چھڈ دیں، فرمایا نہیں پھر بھی انہاں دی خدمت نہ چھڈی۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اسی انسان نو ماں باپ دے نال بھلائی کرن دا حکم دیتا ہے کہ اس دی ماں نے تکلیف دے نال اینو پیٹ دے اندر رکھیا ہے اور تکلیف دے نال اس نو جنیا ہے، تکلیف دے نال پیٹ دے اندر رکھیا ہے اور بہت ہی تکلیف دے نال انسان نو جنیا ہے، کیونکہ وہ وقت بہت ہی زیادہ مشکل وقت ہوندا ہے، اور فرمایا انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ فرمایا نصیحت وہی مندے نے جنہاں نو عقل ہے۔ اللہ نے پہلے یہ گلاں ارشاد فرمائیاں نے اور بعد ارشاد فرماندا ہے یہ جڑی میں نصیحت ارشاد فرمائی، اللہ فرماندا ہے نصیحت وہی لوگ مندے نے جنہاں دے وچ عقل ہے، اور فرمایا جو اللہ دا وعدہ پورا کردے نے اور گل پختہ کر کے نہیں توڑ دے، اور جس دے جوڑن دا خدا نے حکم دیتا ہے انہوں جوڑ دے نے اور خدا کو ڈردے نے اور حساب دی برائی تو ڈردے رہندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں فرمایا نصیحت وہی مندے نے جڑے عقل والے نے اور جڑے اللہ دا وعدہ پورا کردے نے اور گل پختہ کر کے نہیں توڑ دے، یعنی اللہ نے پیچھے وعدہ لیا ہے اس چیز دا کہ ماں باپ دے نال بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور میں رب دا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت دے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ نصیحت وہی مندے نے جڑی میں نصیحت کیتی ہے، ماں باپ دا دل نہیں دکھانا، انہوں نے پریشان نہیں کرنا، انہوں نے تکلیفاں نہیں دینیاں،
اور میں نصیحت وہ لوگ منتے ہیں جنہوں کے اندر عقل موجود ہے، عقل شعور موجود ہوئے تو پھر ہی گل بنتی ہے. یہ عقل شعور موجود نہ ہوئے تو پھر جو مرضی قرآن پڑھ کے سناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پڑھ کے جو مرضی پہ کرو، جب شعور ہی نہیں ہے تو پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو فرمایا اللہ دا وعدہ پورا کرو، اور جڑا تسی پختہ وعدہ کر کے پورا یعنی تسی پختہ وعدہ پورا کردے ہو، توڑ دے نہیں ہو. جنہاں دا خدا نے جوڑن دا حکم دیتا ہے انہوں جوڑ دے ہو. اور فرمایا اسی طرح اللہ کو ڈرتے رہو اور حساب دی برائی تو ڈرتے رہو. یعنی قیامت دے دن حساب دی برائی یہی ہے کہ کدھر قیامت دا تیرا حساب ہوئے گا نا، وہ تو جہنم دی طرف نہ لے کے جائے. حساب دی برائی تو مراد کہ ایسا حساب نہ آ جاوے کہ تانوں جہنم دی طرف اپنا رخ پھیرنا پوے. فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. فرمایا جڑے لوگ اللہ دے وعدے نو مضبوطی تو بعد توڑ دے نے اور اللہ نے جس دے جوڑن دا حکم دیتا ہے انہوں کٹ دیندے نے اور زمین دے اندر فساد برپا کردے نے، انہاں دے اوتے لعنت ہے اور انہاں واسطے برا گھر ہے یعنی دوزخ. دعائے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی ساریاں نو وڈیریاں دے نال، بزرگاں دے نال، علماء دے نال، انہاں ساریاں دے نال نیکیاں کرن دی توفیق عطا اور انہاں دا با ادب بنائے. اور مقرب ہستیاں جنہیں اس دنیا فانی تو چلے گئی نے، جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ببرکات، سابقہ انبیاء اور حضور دا ہر غلام جنہوں اللہ اور اس کے رسول نے عزت عطا فرمائیاں نے. اللہ تعالیٰ تہانوں مینوں بھی اسی سارے نو انہاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اے والدین انسان واسطے بہت بڑی نعمت ہے. کثیر و تعداد آیات مبارکہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور اللہ بار بار احسان یاد دلانا ہے کہ اے میرے بندیو ذرا اس ویلے نو تے یاد کرو جب تہاڈی ماں کمزور ہو جاندی سی، تانوں پیٹ دے اندر رکھ کے وہ ویلا تے یاد کرو جب تسی پیدا ہوئے سو تہاڈی ماں نو کنی تکلیف ہوئی سی، اس ویلے نو تے یاد کرو. اور تسی اپنے ماں باپ نو گالاں کڈدے ہو، انہاں دا دل دکھاندے ہو، انہاں نو ستاندے ہو، انہاں نو پریشان کردے ہو. اس طرح دا عمل نہ کرو بلکہ اللہ تو حکم دے رہا ہے کہ انہاں دے نال نیک سلوک کرو. دعائے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا